ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے ایسے نام گزرے ہیں جن کا نام مرتے دم تک زندہ رہے گا۔ ان ناموں میں محمد بن قاسم کا نام بھی بہت قابل ذکر ہے۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے 17 سال کی عمر میں وہ کارنامے پیش کیے جس کے بارے میں بڑے بڑے حکمران بھی سوچ نہیں سکتے۔ جس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں کھلونے ہوتے ہیں، اس عمر میں وقت اور حالات نے محمد بن قاسم کے ہاتھ میں تلوار تھما دی تھی۔ اس نوجوان نے 17 سال کی عمر میں سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو محمد بن قاسم کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پر بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ناظرین، محمد بن قاسم طائف میں ثقفی قبیلہ کے ایک مشہور خاندان کے ہاں 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ اس طرح اس کی پرورش کی ذمہ داری ان کی والدہ پر عائد ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی دینی تعلیم کی نگرانی خود کی اور دنیاوی تعلیم کے لیے مختلف اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ یہ چچا حجاج بن یوسف تھے جنہوں نے انہیں حکمرانی اور جنگ لڑنے کا ہنر سکھایا تھا۔ محمد بن قاسم ایک ذہین اور مہذب نوجوان تھے جنہیں 15 سال کی عمر میں بہت سے لوگ انہیں ان کے چچا کے سب سے بڑے اثاثوں میں سے ایک سمجھتے تھے۔ اپنے بانجے کی صلاحیتوں پر اعتماد کے اظہار کے طور پر حجاج نے اپنی بیٹی کی شادی قاسم سے کر دی۔ محمد بن قاسم نے 16 سال کی عمر میں جنرل قتیبہ بن مسلم کے زیر سایہ خدمات سر انجام دیں اور ہنرمند لڑائیوں اور فوجی منصوبہ بندی کا ہنر دکھایا۔ ایک عظیم جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں امن و ایمان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انتظامی ڈھانچہ بھی قائم کیا۔ وہ ایک نرم دل اور مذہبی شخص تھا۔ اسے دوسرے مذاہب کا بہت احترام تھا۔ محمد بن قاسم کے دور میں غیر مذاہب کو پورے حقوق دیے گئے تھے اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی راج کرنے کا حکم نہ تھا۔ ان کی زمین کی پالیسی کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے آپ کو سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایا تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام بھی کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت، حسن، تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کی عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ محمد بن قاسم جب سندھ سے جانے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے کا افسوس ظاہر کیا گیا۔ آپ 4 سال سندھ میں رہے اور اس کے نظام کو نہایت اچھے طریقے سے چلایا، لیکن ان کے جانے کے بعد سندھ میں بد نظمی کی صورتحال نظر آنے لگی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے یہ دعوت قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی کو روک دیں۔
محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت، حسن، تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھی۔ اللہ ان کی روح کو راحت بخشے۔ ناظرین، یہ تھی ویڈیو اس عظیم شخص کے بارے میں جس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔